کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی ماں کے لیے جا رہے تھے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو پسند آ گیا ان کا وہ عمل، ماں کی خدمت کو اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، حج کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے ماں باپ کی خدمت میں۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی عبادتیں کرتے تھے، کیا ان کے معاملات تھے اور کتنے ان کی بلند مراتب تھے۔ تو یہ خدمت تھی اویس قرنی کی، اپنی ماں سے محبت تھی، اپنی ماں کی محبت میں ان کی خدمت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد گئے، اور کیوں گئے؟ حکم رسول تھا کہ جاؤ اویس قرنی کے پاس جانا کہ فلاں مقام پر وہ ملیں گے، اور جا کر یہ میرا کرتا انہیں عطا کر دینا اور کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے عطا کیا تھا کرتا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں وہاں پر پہنچے تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بکریاں چر رہے ہیں اور وہ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بکریاں کدھر جاتی ہیں۔ کیسی نماز تھی وہ، کیسی محبت والی نماز تھی وہ۔ انہیں اپنے جانور کی کوئی محبت نہ تھی کہ جانور کہیں اور چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، جانور اگر کہیں چلے جائیں گے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ مال کی محبت ختم کر دی تھی انہوں نے، اللہ کی محبت الہی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے نماز کے بعد سلام پھیر لیا تو آپ نے وہاں پر جا کر دونوں وہاں پر پہنچے اور جا کر ان سے ملاقات کی، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو آپ سمجھ گئے، فرمایا عبداللہ تو سبھی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں، تم اپنا نام کیا ہے بتاؤ جو تمہارے گھر والوں نے رکھا تھا؟ فرمایا اس وقت کہ اویس۔ اویس جب انہوں نے نام اپنا بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا کیا ہے اور تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تم امت کے لیے دعا کرے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو نیک لوگوں کی جو دعا ہوتی ہے امت کے لیے یہ بہت کام آتی ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کا حکم دیا تھا کہ امت کے لیے دعا کرے۔ انہوں نے دعا کی، حالانکہ وہ صحابی رسول نہیں لیکن اس کے باوجود وہ ولی ہے، اس ولی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کروایا۔ اور اس سے بڑھ کر ثبوت کیا چاہیے؟ وہیں سے تو دعائیں ہوتی ہیں، وہیں سے تو کام بنتے ہیں۔ تو اہل اللہ سے محبت اور ان سے رغبت، ان کی قربت یہ کامیابی دیتی ہے۔ محترم اور پیارے دینی بھائیوں، جب ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ راستے سے گزرے تو بچے آ کر ان پر پتھر پھینکنے لگے، تو آپ نے کہا اے بچوں تھوڑے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ آپ کو اپنی نماز کی فکر تھی، ٹانگ ٹوٹ جانے کا غم اس بات کا نہ تھا کہ دوسرے کام کیسے کروں گا، انہیں اپنے قیام کی فکر تھی، انہیں اپنی نماز کی فکر تھی کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی بڑے پتھر سے تو پھر میری نماز کا کیا ہوگا، میری نماز کیسے پوری ہوگی، میں قیام کیسے کر سکوں گا۔ وہ تھے اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے لوگ تھے جن عبادتوں کی فکر تھی۔ حضرت باقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ بتائیے فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے اور میری نماز جنازہ جو شخص پڑھا دے اس سے پوچھنا کہ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر پہاڑ پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد لوگ سب بستی والے جمع ہوئے اور جمع ہو کر آپ کو غسل کا کام ہوا اور تجہیز و تکفین کی تیاری ہو گئی، اور وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ تھا تو وہاں پر ایک وصیت نامہ مل گیا اور اس میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کوئی نماز کو قضا نہ کیا ہو، جس نے کبھی تہجد کو نہ چھوڑا ہو، ایسا شخص آگے بڑھے اور میری نماز پڑھائے۔ یہ وصیت تھی، سب کے سب سہم گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، گھوڑے پر دوڑتا ہوا کوئی آ رہا ہے اور اس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا ہے۔ وہ گھڑ سوار قریب آیا اور آنے کے بعد کہا صفیں سیدھی کر لو، صفیں درست کر لی گئی اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا، نماز پڑھا۔ جب وہ نماز پڑھا رہا تھا سب نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد وہ لوٹ کر واپس جا رہا تھا تو اس وقت
جب کہ نماز ہو گئی وہ جا رہا ہے گھوڑے پر، ایک شخص آگے بڑھا. کون تھا وہ؟ وہی جس نے پوچھا تھا کہ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں. جب جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے حضرت نے یہی کہا تھا کہ میری نماز جنازہ جو پڑھائے گا اس سے اس بات کا سوال کرنا، وہ جواب دے گا. تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے تو آپ بتائیے. تو حضرت باقی باللہ جب پوچھا تو اس نے جب پوچھنا تھا تو وہ نماز جس نے پڑھائی اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. نقاب کا ہٹنا تھا. حیرت کی بات تھی، سب دنگ رہ گئے کہ نماز پڑھانے والا کوئی اور نہیں، خود باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. نماز پڑھانے والے وہی، نماز جس کی پڑھائی جا رہی وہی. تو پھر بتایا کہ دیکھو وہ فنا ہے، یہ بقا ہے. جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے اللہ اس کو بقا عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے. تو یہ جسم فانی ہے، یہ روح باقی ہے. تو روح کے لیے کوشش کی جائے. زندگی کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں، مال کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اسباب کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ جمع ہو جائے، بہت کچھ حاصل ہو جائے. سب کیا جا رہا ہے. آدمی ورزش کر رہا ہے، اپنے بدن کو بنا رہا ہے، لیکن نماز پڑھ کر اپنی روح کو نہیں بنا رہا ہے. قرآن پڑھ کر اپنی روح کو تر و تازہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو تیار نہیں کر رہا ہے. ارے جسم تو ختم ہو جائے گا، یہ تو کیڑوں کی غذا ہو جائے گا. ارے کون سی قبر ہے جہاں پر تجوری ہوگی؟ وہ کون سا کفن ہے جس کے اندر جیب لگے ہوں گے کہ مال رکھ کر لے جائے؟ کچھ نہیں ہونے والا. سب کچھ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر اس دنیا سے کچھ لینا ہے تو اچھے اعمال کا توشہ لے لیجئے، نیکیوں کا توشہ لے لیجئے، اللہ کی محبت حاصل کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے. یہ دنیا کی محبت کچھ کام آنے والی نہیں. یہ دنیا کس کی ہوئی ہے، کس کی ہوگی؟ یہاں پر اچھے اچھے صحت مند آئے اور وہ بوڑھے ہو گئے. بڑے بڑے جوان کلیل نوجوان تھے، موت آئی، قبر میں ڈال دیا گیا تو ان کی جوانیاں ختم ہو گئی. جو دریاؤں کو پار کر لیا کرتے تھے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر لیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ بڑے بڑے عمرا، وہ وزرا، جب وہ راستے سے گزرتے تو روڈ کو دھو دیا جاتا تھا. اتنی شان و شوکت سے وہ جایا کرتے. کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، محل تیار کیے اور ان کے خزانے ہوتے تھے، ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے؟ لیکن آج کچھ باقی نہ رہا، سب ختم ہو گیا. ان کی قبر پر کوئی فاتحہ دینے والا بھی نہیں. لیکن وہ اہل اللہ، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہونے والے جنہیں اللہ نے بقا عطا کر دی، آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور اللہ رب العزت کے مخلوق ان کے پاس آتی ہے، اپنی دعائیں پوری کر لے کے جاتی ہے. وہاں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر درود پڑھا جاتا ہے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. وہ بھی قبریں ہیں، یہ بھی قبریں ہیں. بادشاہوں کی قبروں پر کتے پیشاب کر رہے ہیں اور اہل اللہ کی قبروں پر جا کر دیکھیں، پھول وہاں پر چڑھا کر لوگ عقیدت کے ساتھ وہاں پر سلام عرض کر رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے. دنیا کے بادشاہوں کا کیا حال ہے اور آخرت کو جنہوں نے بنایا اللہ نے کیسی ترقی اور عروج ان کو عطا فرما دیا. یہ ارتقاء ہے، یہ بلندی ہے ان کے لیے جس نے اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ختم کر دیا. تو اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی. تو ہم غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں. دنیا کی محبت، دنیا کا مال، اس نے ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس اب نیکی کے لیے بھی وقت نہیں رہا. اگر کہا جائے گا کہ نماز کے لیے چلو تو ہمارے پاس وقت کم ہے. نہیں مجھے کاروبار کچھ کر لینا ہے، نہیں مجھے روزگار دیکھنا ہے، مجھے امتحانات ہے، مجھے دنیا کے کام ہے. تو مسجد کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، احکام قرآنی کو چھوڑ دیا. مال کی محبت نے تباہ کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی محبت نے تجھے غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہائے قبریں، کیا ہوگا وہاں پر؟ کیسی اندھیریاں ہیں، کیسی تنہائیاں ہیں، کیسا غم ہے. جو مر گیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کیا اس پر بیتی، کیا اس کی حالت ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. وہاں پر تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، تنہا ہے، پریشان ہے. یہاں پر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. سینے سے لگا لے گا بیٹا روتا ہے تو بچے کو تکلیف ہوئی، ماں دواخانے کا طریقے کی طرف جائے گی کہ کہاں علاج کروانا ہے. ہر ایک اس کی فکر کرے گا. لیکن وہاں پر جب اس کے منہ پر مٹی ڈال دی گئی، خاک اس کے منہ پر ڈال دی گئی ہے، اب کون پرسان حال ہوگا؟ اس وقت کیا کام آئے گا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، شدید محبت اللہ سے کرو.
اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ سے کرو۔ اللہ سے کیسے شدید محبت کرے؟ اس کے رسول سے محبت کرو، اس کے رسول سے کیسے محبت کرے؟ ان کی شریعت سے محبت کرو، ان کی سیرت کو سمجھو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کے قرآن جو لایا ہے اس کو اپنی زندگی کا اپنا دستور بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کلام الہی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو تباہ و تاراج ہو گئے۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ رسول کی محبت، رسول کی شریعت، رسول کی سیرت کو سمجھنا، یہی تو ہے قرآن پر عمل کرنا، یہی تو ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اٹھا کر تاخچے میں رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو جزدان میں لپیٹ کر تاخچے میں بلندی پر رکھ دیا ہے، نہیں نکلتی ہے قرآن مجید۔ روز ٹی وی کا اسکرین صاف ہو رہا ہے لیکن قرآن مجید پر گرد جمی ہوئی ہے، وہاں پر ہم نے اپنا ہاتھ بھی نہیں جاتا، اتنا اوپر ہم نے اس کو رکھ دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور تبرک بنا کر رکھ دیا۔ کب کوئی قسم کھانی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فاتحہ کے لیے نکال رہے ہیں۔ ضرور اچھا عمل ہے، فاتحہ دیا کیجیے، بڑا اچھا عمل ہے، درود پاک پڑھا کیجیے، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن کیا قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ تم مردوں کو فاتحہ دیتے رہو صرف اس سے؟ یہ تو ہمارا دستور عمل ہے، لیکن ہم نے عمل کی طرف تو اپنے آپ کو نہیں پیش کیا، نہ ہم نے نمازوں کو برپا کیا، نہ ہم نے ادا کا جواب دیا، نہ ہم مسجد کی طرف دوڑے، نہ ہم نے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکایا۔ یہ پیشانی کامیاب ہوگی جب اس کی بارگاہ میں جھکے گی، اور اس در سے اگر پھر جاؤ گے تو پھر کہیں فلاح نہیں پاؤ۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بارگاہ میں آ جاؤ، جھکو، رکوع کرو، جھکو، سجدہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس در کو چھوڑو گے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کدھر کدھر پھرتے ہو؟ مال کی خواہش میں، دولت کی خواہش میں زمین پر قبضہ کریں گے، دکان کو ہتھیا لیں گے، کرایہ دار بن کر گھر میں آئے تھے، مکاندار بن کر بیٹھ جائیں گے، ہم اپنی جوانیوں کو تباہ کر لیں گے، گٹکا کھائیں گے۔ تم کس سمت میں جا رہے ہو؟ اللہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تم نے اپنی جانوں پر ستم کر لیا ہے، تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔ ارے اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی، تم نے جوانی کو تباہ کر لیا۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، تم نے زندگی کی قدر نہ کی۔ اللہ نے تمہیں وقت عطا کیا اور تم سگریٹ نوشی میں اپنے وقت کو برباد کیے، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ میں نکڑ پر بیٹھ کر اگر سگریٹ پی رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے، تھوڑا سا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ارے ٹائم پاس نہیں، یہ تو لائف پوری ختم ہو رہی ہے، تیرا وقت جا رہا ہے، تیری زندگی جا رہی ہے۔ اور کیا ہے زندگی؟ یہ وقت ہی تو ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، نہ امیری رہے گی نہ وزیری رہے گی، مٹی کھود کر دفن کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب تک یہ سانس کی مالا ہے، کچھ عمل کر لینا ہے، کچھ نیکیوں کا توشہ اکٹھا کر لینا ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے رات دن اللہ کی محبت میں عمل کیا؟ ایک بزرگ تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میں بہت زیادہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے بہت زیادہ، میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، بہت تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نیند آتی ہے تو میں کچھ گھنٹے سو جاتا ہوں۔ حالانکہ بہت زیادہ جاگتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، بہت قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ نیند آ جاتی ہے تو اتنا وقت میں ذکر نہیں کر سکتا، تجھے یاد نہیں کر سکتا، میں غافل ہو کر سو جاتا ہوں، میں تھک کر سو جاتا ہوں۔ اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما اور میری آنکھوں سے نیند کو واپس لے لے، مجھے نیند نہیں چاہیے مولا۔ یہ دعا کرنا تھا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب وہ کبھی انہیں نیند نہ آئی، وہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی نیند لے لیا، بغیر نیند کے بھی ان کو آرام مل جاتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں مکاشفۃ القلوب بلکہ کیمیاء سعادت میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ وہ کبھی بھی روٹی کھاتے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں اور پھر ستو پیتا ہوں تو مجھ میں نے دیکھا ہے کہ دو چیز کا فرق ہوتا ہے۔ روٹی کھاتا ہوں تو روٹی کو چاونا پڑتا ہے، چاونے میں مجھے وقت لگ جاتا ہے، اور اگر میں آٹے کو پانی میں گھول کر پی لوں گا تو اس کے اندر فرق یہ ہوا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کرتا ہوں اللہ کے۔ تو انہوں نے روٹی چاونا بند کر دیا، روٹی کھانا بند کر دیا، آٹے کو پانی میں بھگوتے اور پھر اس کو ستو کی طرح پی جاتے، تو پھر وہ زندگی بھر اسی طرح